بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان دنیا میں سب کا مالدار ہونا سرکشی اور فساد کا سبب ہے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے روزی میں وسعت کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت اور فساد کرنے لگتے، لیکن حق تعالیٰ شانہ جس کے لیے جتنا رزق مناسب سمجھتے ہیں اتارتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی مصالح سے باخبر اور ان کے احوال کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ سب پر وسعت کا ہونا دنیا میں سرکشی اور فساد کا سبب ہے، اور قرین قیاس اور تجربے کی بات بھی ہے کہ اگر حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف سے سبھی کو مالدار بنا دیں تو پھر دنیا کا نظام چلنا ناممکن ہو جائے کہ سب تو آقا بن جائیں گے، مزدوری کون کرے؟ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرب میں جس سال پیداوار کی کثرت ہوتی ہے ایک دوسرے کو قید کرنا اور قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب قحط پڑ جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا ذکر در منشور میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نقل کیا ہے کہ اصحاب صفہ نے دنیا کی تمنا کی تھی، جس پر آیت شریفہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ نازل ہوئی تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بہترین رزق وہ ہے جو نہ تجھ میں سرکشی پیدا کرے نہ اپنے اندر تجھے مشغول کر لے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ دنیا کی چمک دمک ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا خیر مال بھی برائی کا سبب بن جاتا ہے؟ اس پر آیت شریفہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے مقابلے میں آتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کی حمایت میں ایسے غصے میں آتا ہوں کہ جیسا کہ غضبناک شیر، اور کوئی بندہ میرے ساتھ تقرب ان چیزوں سے زیادہ کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے ان پر فرض کی ہیں، یعنی حق تعالیٰ شانہ نے جو چیزیں فرض کر دی ہیں ان کی بجا آوری سے جتنا تقرب حاصل ہوتا ہے کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں نوافل کے ذریعے تقرب حاصل ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے سے بندہ میرے ساتھ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور جتنا نوافل میں اضافہ ہوتا رہے گا اتنا ہی قرب میں اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ، کان، ہاتھ اور مددگار بن جاتا ہوں۔ اگر وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اور مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اس کا سوال پورا کرتا ہوں، اور مجھے کسی چیز میں جس کے کرنے کا میں ارادہ کرتا ہوں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے مومن بندے کی روح قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے موت کو پسند نہیں کرتا، اور میں اس کا جی برا کرنا نہیں چاہتا، لیکن موت ضروری چیز ہے۔ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ کسی خاص نوع کی عبادت کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن میں اس لیے وہ نوع عبادت کی ان کو میسر نہیں کرتا کہ ان سے ان میں عجب پیدا نہ ہو۔ میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کو ان کی تندرستی ہی دوست رکھ سکتی ہے، اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو ان کی حالت خراب ہو جائے، اور بعض بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کو ان کی بیماری ہی درست کر سکتی ہے، اگر میں ان کو تندرستی دے دوں تو وہ بگڑ جائیں، اور میں اپنے بندوں کے حال کے موافق عمل درآمد کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کے دلوں کے احوال سے واقف ہوں اور باخبر ہوں۔ اس کا بھی ذکر در منشور میں ہے۔ یہ حدیث شریف بڑی قابل غور ہے۔ اس کا تعلق تکوینی امور سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی امداد کی ہمیں ضرورت نہیں، کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو پھر صدقات کا سب روایات اور آیات سے بامحل ہو جاتی ہیں۔
دوا کرنے کا حکم جن روایت میں ہے وہ بے محل ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تکوینی طور پر یہ سلسلہ تو اسی طرح رہے گا۔ کوئی ماہر ڈاکٹر یا محکمہ حفظان صحت یہ چاہے کہ کوئی بیمار نہ ہو، ناممکن۔ کوئی حکومت یہ کوشش کرے کہ وہ غریب نہ رہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہم لوگ اپنی وسعت کے موافق ان کی اعانت کے، ہمدردی کے، علاج کے، امداد کے مامور ہیں، اور جتنی کوئی شخص اس میں کوشش کرے گا اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا دین اور دنیا میں اس کو بدلہ ملے گا۔ لیکن اپنی صحیح کے باوجود کوئی بیمار اچھا نہیں ہوتا، اپنی کوشش کے باوجود کسی کی مالی حالت درست نہیں ہوتی، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں میرے لیے خیر ہے، اس سے پریشان اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور چونکہ غیب کی خبر نہیں اور تکوینی چیزوں پر عمل کے ہم معمور نہیں، اس لیے اپنی کوشش، علاج اور اعانت و ہمدردی، مدد زیادہ سے زیادہ رکھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور تجھے کچھ اللہ جل شانہ نے دے رکھا ہے، اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کر اور دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا فراموش نہ کر۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تو بھی بندوں پر احسان کر، اور خدا کی نافرمانی اور حقوق کو ضائع کر کے دنیا میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت قصص میں ہے اور آیت نمبر 8 میں ہے۔ یہ قرآن پاک میں مسلمانوں کی طرف سے قانون کو نصیحت کا بیان ہے۔ اس کا پورا قصہ بھی پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اللہ جل شانہ کا تقرب حاصل کر اور صلہ رحمی کر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھول کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا نہ چھوڑ۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرنا یہ دنیا سے اپنا حصہ ہے جس کا ثواب آخرت میں ملتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بقدر ضرورت اپنے لیے روک کر باقی زائد کا خرچ کر دینا اور آگے چلتا کر دینا یہ دنیا میں سے اپنا حصہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ 1 سال کا خرچ روک کر باقی کا صدقہ کر دے۔ در منشور میں اس کا ذکر ہے۔ آدمی کا اپنی دنیا میں سے اپنی آخرت کا حصہ بھلا دینا اور اپنے نفس پر انتہائی ظلم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن آدمی ایسی حالت میں اللہ جل شانہ کے سامنے لایا جائے گا جیسا کہ ضعف اور ذلت کے اعتبار سے بھیڑ کا بچہ ہو۔ وہ حق تعالیٰ شانہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ وہاں سے مطالبہ ہوا کہ میں نے تجھے مال دیا، دولت عطا کی، تجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے، تو نے میرے انعامات میں کیا کارگزاری کی؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے مال خوب جمع کیا، اس کو خوب بڑھایا، اور جتنا مال تھا اس سے بہت عزت اس کو کر کے دنیا میں چھوڑایا۔ آپ مجھے دنیا میں واپس کر دیں تو میں وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے آؤں۔ ارشاد ہوگا کہ وہ دکھاؤ جس کو ذخیرہ بنا کر آگے بھیج رکھا ہے۔ وہ پھر یہی عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو بہت ہی جمع کیا اور بڑھایا، اور جتنا تھا اس سے بہت زیادہ کر کے چھوڑایا، مجھے آپ واپس بھیج دیں، میں وہ ساری ساتھ لے آؤں۔ بالآخر جب اس کے پاس ذخیرہ ایسا نہ ہوگا جس کو آگے بھیج رکھا ہوگا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کا ذکر بھی مشکوات میں ہے۔ یہ اللہ جل شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے غور اور بہت اہتمام سے عمل کرنے کی چیزیں ہیں، سرسری پڑھ کر یا سن کر چھوڑ دینے کے واسطے نہیں ہیں۔ دنیا کی زندگی کا جو بالکل خواب کی مثال ہے، بہت اہتمام سے آخرت کی تیاری کے لیے غنیمت سمجھو، اور جو کمایا جا سکے کما لو۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں تھوڑا سا خرچ کرنے کو بلایا جاتا ہے، سو اس پر بھی تم میں سے بعض آدمی بخل کرنے لگتے ہو، یعنی کنجوسی کرنے لگتے ہو۔ اگر زیادہ مانگا جاتا ہو تو کیا کرتے؟ اور جو شخص بخل کرتا ہے وہ خود اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نفع اسی کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو تمہارے مال کی پرواہ نہیں ہے، اور تم محتاج ہو
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس لیے تمہیں صدقے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا نفع تمہیں کو پہنچتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، اور پھر وہ تم جیسے روگردانی کرنے والے نہ ہوں گے بلکہ نہایت فرما بردار ہوں گے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ اللہ جل شانہ کی کوئی غرض ہماری خیرات اور صدقات کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اس نے جس قدر زیادہ ترغیبیں اپنے پاک کلام اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمائی ہیں وہ ہمارے ہی نفع کی واسطے ہیں۔ اور جب ایک حاکم، مالک، خالق کسی شخص کو ایسے کام کا حکم کرے جس سے حکم کرنے والے کا کوئی نفع نہ ہو بلکہ جس کو حکم دیا ہے اسی کا نفع ہو، اور پھر بھی وہ حکم عدولی کرے تو یقیناً اس کا جتنا بھی خمیازہ بھی ہو وہ بھگتے، وہ ظاہر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ بہت سے لوگوں کو نعمتیں اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ جب تک وہ لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نعمتیں ان کے پاس رہتی ہیں، اور جب وہ اس سے روگردانی کرنے لگتے ہیں وہ نعمتیں ان سے چھین کر اللہ تعالیٰ شانہ دوسروں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ اس کا ذکر کنز میں ہے، اور یہ نعمتیں مال ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، عزت، وجاہت، اثر وغیرہ سبھی چیزیں اس میں داخل ہیں، اور سب کا یہی حال ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ جل شانہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا، تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کن میں سے ہوں گے جو ہماری روگردانی کی صورت میں ہمارے بدل ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی کے مونڈے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ اور ان کی قوم قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر دین سریا جو چند ستاروں کے مجموعے کا نام ہے پر ہوتا تو فارس کے کچھ لوگ وہیں سے دین کو پکڑتے۔ متعدد روایت میں یہ مضمون آیا ہے۔ در منشور میں اس کا ذکر ہے، یعنی حق تعالیٰ شانہ نے ان کو دین کی اتنی پرواز عطا فرمائی ہے کہ دین اور علم کو اگر وہ سریا پر ہوتا وہاں سے بھی حاصل کرتے۔ مشکوات شریف میں یہ روایت ترمذی شریف سے نقل کی ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عجمی لوگوں کا ذکر کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان پر یا ان میں سے بعض پر تم سے یا تم میں سے بعض سے زیادہ اعتماد ہے۔ اس کا ذکر بھی مشکوات میں موجود ہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آج کے بیان سے آپ کی علمی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہو تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔